سینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا. سوری مائک میرا پیچھے رہ گیا نماز کی وجہ سے. جی ویلکم بیک، خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا آپ کے مسائل اور ان کا حل ہمارا سیگمنٹ ہے. مفتی محمد صلی اللہ علیہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور دے رہے ہیں آپ کے مسائل کا اور سوالات کا جواب. جی مفتی صاحب. اچھا، ایک سوال بہن نے یہ کیا کہ حالت روزہ میں آنکھوں میں کریم یا میڈیسنز ڈالی تو روزے کا حکم کیا ہوگا؟ پرانے قدیم فقہاء کرام کا یہ موقف تھا کہ حالت روزہ میں آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اور کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. لیکن اب جدید فقہاء کرام نے اس میں تحقیق کی، سائنس کی تحقیقات کو بھی شامل کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں اور معدے کے درمیان منفذ موجود ہے، کان اور معدے کے درمیان کوئی منفذ موجود نہیں ہے، تو آنکھوں میں دوائی یا کریم ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا اگر وہ نہیں پہنچ جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر کان میں کریم یا کان میں کوئی دوائی ڈالی ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. اب رہی یہ بات کہ آنکھوں میں سرما لگانے کے حوالے سے، تو وہ نص حدیث پاک موجود ہے، تو اس لیے سرما لگانے کی اجازت ہے، دوائی ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. پانی کی رعایت وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی ہاں جی، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. قیامت کے روز نوافل فرائض کی کمی کو پورا کریں گے تو کیا نمازوں میں جو ہم نوافل پڑھتے ہیں یا سنتیں وغیرہ پڑھتے ہیں تو کیا یہ بھی شامل ہیں؟ یاد رکھیں کہ یہاں پر شریعت مطالعہ میں فرائض اور واجبات اس کے علاوہ جو بھی ہیں انہیں عام طور پر تطوع کہا جاتا ہے، سنت ہی کہا جاتا ہے. تو یہ تو فقہاء کرام نے درجہ بدرجہ کیا کہ سنت موقدہ، غیر موقدہ، یہ مستحبات ہیں، یہ نوافل ہیں. تو بہرحال سنتیں غیر موقدہ ہیں یا نوافل ہیں، یہ تمام چیزیں اس میں شامل رہیں گی کہ فرائض میں جہاں کہیں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ نوافل سے، یعنی جو سنتیں غیر موقدہ بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، تو ان سے پورا فرمائے گا انشاءاللہ. پھر کہتی ہیں کہ آنسو یا پسینہ حلق میں چلا جائے تو روزے کا حکم کیا ہوگا؟ حلق میں چلا جائے، روزہ ہونا یاد ہے، آپ کو باقاعدہ ذائقہ بھی محسوس ہو رہا ہے، تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ سعودیہ میں کوئی فوت ہو جائے تو اپنے ملک میں لانا ضروری ہے یا نہیں؟ سعودیہ میں کہیں پر بھی فوت ہو جائے تو اپنے ملک میں لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہاں پر انتقال ہوا ہے، وہاں پر بھی اس کے عزیز و اقارب رہتے ہوں گے، نہیں بھی رہتے تو وہاں پر بھی دفن کر سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میت کے قریبی عزیز جو ہوتے ہیں وہ کہیں پر رہتے ہیں، تو عام طور پر جو ہے وہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر پاکستان میں اس کے عزیز و اقارب ہیں، بہن ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کا یہ ہے کہ نہیں جی یہاں پر لائے اور یہاں پر اس کو دفن کریں، تو بہرحال کر سکتے ہیں. تو بہت سے لوگ لاتے بھی ہیں، بہت سے لوگ نہیں بھی لاتے، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ہیں وہاں پر دفن کر دیا جائے. اور پھر مکہ مدینہ سے بڑھ کر کون سی جگہ ہوگی؟ کوئی نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہیں کہ ماں کی خدمت میں لگی ہوئی ہوتی ہوں تو ماں کا زیادہ دل مجھ سے لگتا ہے تو میرا عمرے کا دل کرتا ہے، تو میں کیا کروں؟ اگر ماں کی خدمت کے لیے کسی اور بہن بھائی کو مختص کر سکتی ہیں اور وہ بالکل خدمت کر سکتی ہیں تو آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو ماں کی خدمت کریں، اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کے دل کے ارادے سے باخبر ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ ثواب عطا فرمائے گا. کرسی پر نماز ہو تو سجدہ کہاں کیا جائے؟ آپ جب زمین سے 12 انچ اوپر ہیں، سجدہ کر رہے ہیں یعنی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس صورت میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کے یعنی کرسی ہے تو سامنے تخت نما یوں لگا ہوا ہوتا ہے اور بہت سے لوگ اسی پر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. جب 12 انگل زمین سے 12 انگل آپ اوپر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں آپ سجدہ اس طریقے سے نہیں کر سکتے بلکہ اشاروں سے کریں گے. یعنی آپ رکوع میں تھوڑا بہت جھکیں گے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھا، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ یعنی قومے میں آئے، پھر اس کے بعد سجدے میں تھوڑا اور زیادہ جھک جائیں گے اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کا سجدہ ادا ہو جائے گا. اس طریقے سے آپ تختے پر یا کسی چیز پر سجدہ نہیں کر سکتے زمین سے. اگر 12 انگل اونچی آپ
نماز پڑھ رہے ہو. پھر یہ کہ بچی کا رشتہ ہو, زیادہ کمانے والے تو نہیں, تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم آج کل کمائی دیکھتے ہیں, لڑکے کا دین نہیں دیکھتے کہ لڑکے کا دین کیا ہے. دیکھیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس بچی کے لیے ایسا رشتہ آئے کہ جو ایک واجبی سا کماتا ہے, اس کا دین اچھا ہے, تو فرمایا کہ دینے میں دیر نہیں کرنا. اگر دیر کرو گے تو تم فطرت سے ٹکرا جاؤ گے. لہٰذا اگر وہ واجبی سا کماتا ہے, دین اچھا ہے, آپ کی بیٹی جائے گی, برکتیں ہوں گی اللہ رب العالمین. کچھ برکتیں اس کی ہوں گی, کچھ ان کی برکتیں ہوں گی, انشاءاللہ اور زیادہ رزق حلال میں برکت ہو جائے گی. تو آپ پہلے سے یہ چیزیں نہ سوچیں, پیسے کو برکت سمجھ لیا. جی ہاں, دیکھنا چاہیے, لیکن ایک حد تک دیکھنا چاہیے, اس کا دین بھی دیکھیں تاکہ ملا کر آپ کی بیٹی کے لیے بہتر سے بہتر. اگر آپ نے پیسہ دیکھا, دین نہیں دیکھا, اور اس نے اپنی بچی کا خیال نہ رکھا, تو کیا فائدہ اس کا؟ فائدہ پیسے کا. ٹھیک ہے, دین دیکھا اور ساری چیزیں اس سے دیکھ لیں, ہر چیز کا خیال رکھا, تو پھر اس کا مطلب یہ کہ دین اچھا ہے نا. بالکل صحیح بات. لیکن یہ کہ واجبی سا کماتا ہے, آپ کی بچی کو سنبھال سکتا ہے, تو بالکل اس میں آپ فیصلہ کیجئے. زوال کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ یہ یوں سمجھ لیں کہ ظہر سے پہلے 40 منٹ پہلے زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اور جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے تو زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر 12:40 پہ ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے, تو آپ یوں سمجھ لیں کہ 11:55 سے زوال کا وقت ہے, اور 12:40 پہ ختم ہو رہا ہے. تقریباً 40 سے 45 منٹ آپ سمجھ لیں. اس کے بعد اس میں کوئی بھی سجدے والی نماز آپ نہیں پڑھ سکتی. قرآن شریف پڑھنا بھی اس میں نہیں پڑھنا چاہیے, لیکن پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہوگا. گاؤں میں کوئی تراویح نہیں پڑھاتا, اور یہ بیچاری خود پڑھتی ہیں, یعنی خود پڑھتی ہیں, 14-15 صورتیں چھوٹی چھوٹی یاد کی ہوئی ہیں, تو ظاہر ہے کہ اور بھی یاد کرنے کی کوشش کریں, ورنہ یہ بھی آپ کے لیے کافی ہیں. اس کو پڑھتی ہیں تو تراویح آپ کی ادا ہو جائے گی. ٹی وی کی اذان پر خاموش رہنا چاہیے, یعنی لائیو اگر ہو رہی ہے تو اس وقت خاموش رہنا چاہیے, اگر ریکارڈنگ ہے تو پھر خاموش رہنا ضروری نہیں ہے. بہن نے کہا سود والے گھر سے کوئی, یعنی ایسا گھر ہے کہ جس میں سود ہی سود کا معاملہ ہے. یہ اکثر سوال جو ہے نا یہ پلٹ کے آ رہا ہے. تو کھانا پینا, اگر وہاں سے کچھ آتا ہے تو کھانا پینا کیسا ہوگا؟ تو اگر ان کی کمائی مکس ہے تو پھر حکم یہ ہوگا کہ آپ کھا سکتے ہیں, لیکن کمائی مکس نہیں ہے, سودی کمائی ہے, تو پھر حکم یہ ہوگا کہ اس سے بچا جائے, اجتناب کیا جائے. پھر اس کے بعد بہن نے کہا چند ماہ قبل ہیپیٹائٹس سی ہوا, پھر خوف آنے لگا, تو کوئی وظیفہ بتائیں. میری بہن نمازوں کی پابندی کیجیے, فجر کے بعد, عصر کے بعد اور عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ فلق اور ناس, اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. دم کے ہوا پانی پئیں, انشاءاللہ خوف دور ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا. مرحوم کی نمازوں کا فدیہ کسی غریب کو دیا اور پھر واپس لے کر دوبارہ دی, یہ ہیلہ اسقاط کہلاتا ہے. یعنی کوئی مرحوم ہے یا مرحومہ ہے, اس کی اتنی زیادہ نمازیں ہیں کہ ورثاء اتنا فدیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 10-15 فقیروں کو بٹھا لیا جاتا ہے, ان کو دیتے ہیں, وہ واپس توفتاً دے دیتے ہیں, پھر آپ ان کو دیتے ہیں. تو اس طرح وہ ہیلہ کیا جا سکتا ہے, اور کئی مرتبہ کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب وارثوں کے پاس اتنا نہیں, اگر اتنا ہے تو دینا چاہیے, اتنا نہیں ہے تو پھر یہ ہیلہ اسقاط کہلاتا ہے. آپ کر سکتے ہیں, جتنی مرتبہ بھی چاہیں کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دیور نے باہر جانے کی کوشش کی تو کامیاب نہیں ہوئے, تو وظیفہ بتائیں. آپ یا مسبب الاسباب کثرت سے پڑھیں, دیور سے کہیں, اور نماز کی پابندی کریں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا. خالہ کو 3-4 مرتبہ الٹی ہوئی تو روزے کا حکم کیا ہوگا؟ 3-4 مرتبہ خود بخود اگر وومٹ ان کو آئی ہے تو روزہ ان کا باقی رہا, اور انہوں نے صحیح کیا کہ آخر میں, یعنی بالکل افطار کے وقت افطار کیا, روزہ ان کا تھا. لیکن اگر جان بوجھ کر الٹی کی ہے تو وہ اگر منہ بھر کے آئی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن جان بوجھ کر نہیں کی, خود بخود ہوئی ہے, اور کوئی لوٹا کر آپ لے کر بھی نہیں گئیں, خود بخود الٹی ہوتی ہے, اور اس کو آپ نے منہ وغیرہ صاف کر لیا, تو اس پہ روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. بھائی نے کہا غریب سید کسی غیر سید کو یہ کہے کہ بھائی تم زکوٰۃ لے لو اور مجھے کچھ نہ کچھ دے دو. کوئی غیر سید اگر کہیں سے زکوٰۃ لیتا ہے, اب زکوٰۃ اس کے حق میں ہو گئی, وہ مالک ہو گیا, اب وہ اپنی مرضی سے کسی سید کو دیتا ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی, وہ اس کا اپنا خرچ ہوگا, اپنا صدقہ ہوگا. تو اس طرح کیا جا سکتا ہے, وہ دے سکتا ہے. پھر بہن نے کہا کہ بغیر وضو قرآن کی صورت زبانی پڑھ سکتی ہیں. زبانی بالکل پڑھ سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, بہتر ہے وضو ہو, لیکن زبانی پڑھ سکتی ہیں. بالکل ہو گئے. کیا بات ہے مفتی صاحب, آپ نے بڑے کم وقت میں بڑی سپیڈ سے تمام سوالات کے جوابات دیے, بہت شکریہ. اور اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب کون سی ٹیم لیں گے کوئی سیگمنٹ میں, بتائیے. عامر بھائی منع کر رہے ہیں. منع کر رہے ہیں,
चलें भाई, बिल्कुल मना कर दिया। आमिर फैयाजी साहब ने आज कोई प्लानिंग ऐसी की हुई है जो हम सबसे छुपी हुई है, मास्टर प्लानिंग है। देखते हैं आज क्या होता है, क्योंकि कल इनकी टीम ने सबसे कम नंबर हासिल किए थे और टीम हार गई थी और हमारी टीम जीत गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगला सेगमेंट कोई इसका है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मालूमात ही मालूमात, जिंदगी का करीना, रूह मक्का मदीना, आदमी को बनाता है ये